اللہ وبرکاتہ۔ احکام الہی کی قسمیں اور ان کے تعارف کے بعد اب آ جائیے دوسرا سبق پڑھتے ہیں، دربار توحید کے حقوق و آداب، یعنی کہ اللہ کے دربار کے کیا حقوق ہیں اور کیا آداب ہیں، آئیے انہیں سمجھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی تعظیم کرنا۔ نمبر 3، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 4، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اور نافرمانی یعنی کہ بات نہیں ماننا وہ نافرمانی ہے۔ تو اطاعت کرنا یعنی فرما برداری کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب کوئی اللہ کے جو بھی احکام ہے اس احکام کو پورا کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، اسی پر چلے، تو وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5، اللہ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا۔ ہر انسان جو ہے عاجز ہے، ہر انسان محتاج ہے، ہر کوئی محتاج ہے، ہر کوئی عاجز ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ عاجز ہے نہ محتاج ہے۔ اللہ کا سب محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، اللہ کے سامنے یوں پیش کرنا ہے کہ جیسے ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی ذات نہیں ہے، اور ہاں اتنے محتاج ہیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر ہمارا کچھ چل ہی نہیں سکتا، نہ ہی ہمارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ہر مسلمان کو زندگی گزارنی ہے، اللہ کے سامنے عاجز و محتاج بن کر کے زندگی گزارنی ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے اللہ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا۔ نمبر 6، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ نمبر 7، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ نمبر 8، اللہ سے حیا کرنا۔ اس کو پہلے سمجھ لیجیے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، حسن مطلب اچھا، حسن ظن یعنی کہ اچھا گمان رکھنا کہ اللہ جو بھی کرے گا اچھا کرے گا، اور اللہ بہتر ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا بہتری چاہتا ہے، اللہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ تو اللہ جو ہمارے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اچھائی کرے گا، جو ہمارے ساتھ ہوگا ہماری اچھائی کے لیے ہی ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ نمبر 8، اللہ سے حیا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجہ اولا نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان اللہ سے تو نہیں شرماتے، لیکن انسان سے شرماتے ہیں کہ ارے بھائی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کرے گا، کیا ہوگا، کیا سوچے گا لوگ۔ لیکن گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا سوچے گا، جبکہ انسان سے پوشیدہ تو کیا جا سکتا ہے، انسان سے انسان چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں سے کوئی غافل
نہیں ہو سکتا، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، تو جب اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے تو پھر چھپ کر کے گناہ کیسا کرنا؟ اس لیے میرے بھائی گناہ ہی نہ کرے، کیونکہ اللہ سے کوئی چھپ ہی نہیں سکتا ہے، اور شرم کرنا ہے تو اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ سے حیا کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرنا، اللہ و رسول کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم اس کے رسول سے محبت کریں، ہمارے دل میں اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ کسی کی محبت نہ آئے، ہمارے دل میں کسی کی محبت اتنا نہ پیدا ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو غافل کر دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے اللہ اور اس کی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، یعنی اللہ و رسول کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا۔ نمبر 12، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، دنیاوی یا اخروی، کوئی بھی معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ یا جو بھی چیز کا معاملہ ہو، شریعت نے جو کہہ دیا ہے، شریعت نے جو سمجھا دیا ہے، شریعت کا جو حکم ہے اسی حکم کو بجا لانا ہے اور اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ یہی مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا۔ نمبر 13، دین کی آسانی کا یقین رکھنا، دین کو بوجھ نہ سمجھے کہ دین بہت بھاری ہے، بہت بوجھ والا ہے، بہت پریشان کن ہے۔ نہیں بھائی، دین بہت ہلکا ہے، اگر سمجھ جائیں تو واقعی طور پر بہت ہی ہلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے متعلق کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بہت آسان۔ تو میرے بھائی دین بہت آسان ہے اگر ہم سمجھیں تو، اور دوسرے دین کے مقابل، دوسرے جو مذہب ہیں اس کے مقابل دیکھیں تو ہمیں خود آسان نظر آئے گا کہ دوسرے مذاہب میں جو رسومات ہے، جو مذہب کے اندر کہا گیا ہے وہ ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اسلام میں ویسا نہیں ہے۔ اسلام میں مجبوری کے ساتھ آشائش بھی ہے، اس کے ساتھ آرام بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے جو ہماری تکالیفیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہماری تکلیفوں کو بھی پہچانتا ہے، جانتا ہے، اور تکلیفوں کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم کو اس طرح کی تکلیف ہو تو ایسے وقت میں اس طرح سے عمل کر لو۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ساری بات انشاءاللہ جو بات آئے گی تو سمجھائی جائے گی، اور انشاءاللہ ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ دین کتنا آسان ہے۔ واقعی حقیقی طور پر سب سے آسان مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام سے آسان مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دین کی آسانی کا یقین رکھنا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو تمام کتابوں پر ترجیح دینا۔ جتنی بھی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اوپر قرآن کو رکھنا ہے، صرف رکھنے کے معاملے میں نہیں بلکہ سمجھنے کے معاملے میں بھی، پڑھنے کے معاملے میں بھی، وقت دینے کے معاملے میں بھی، توفیق کے معاملے میں بھی، ہر ایک چیز کے معاملے میں قرآن کو ہی ترجیح دینا ہے۔ اگر دوسری کتاب ہم بہتر ڈھنگ سے پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر ڈھنگ سے ہم کو قرآن کو پڑھنا ہے، ہر ایک چیز میں قرآن کو جو ہے ترجیح دینا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ کلام اللہ کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو تمام کتابوں پر ترجیح دینا۔ نمبر 15، تمام کتابوں سے بہتر قرآن شریف کو سیکھنے اور سکھانے کی فکر کرنا۔ جتنی بھی کتابیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کتاب، ہندی کتاب جو
انگریزی لائن سے جو ہے اس کتاب کو ہم کتنا بہترین ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، ہمارا گرامر خراب نہ ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں ادب خراب نہ ہو جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطیاں نہ رہ جائے، لیکن جب باری آتی ہے قرآن کی تو بے ڈھنگے طور پر ہم پڑھتے ہیں، جیسے تیسے آ گیا پڑھنے کے لیے ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ کر کے، بس سمجھ گئے کہ بہت اچھا قرآن ہم نے پڑھ لیا۔ یاد رکھیے یہ قرآن کے اوپر ظلم ہے اور اللہ ہر ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی اس کا مذاق بنائے گا تو اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کو ہر ایک کتاب سے بہتر ڈھنگ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے اور پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانے کی بھی فکر کرنا ہے اور سیکھنے کی بھی فکر کرنا ہے۔ نمبر 16 قرآن شریف کو بہتر ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔